اور ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جتنی نقاب والیاں ہیں یہ چھپی رستم نکلی، جتنی بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ ساری نقاب والیاں. میں نے کہا منہ بند کر، جتنی بھاگ کے گئی ہے کہ کیچڑی دیکھ، ایک بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی جس نے بچپن سے نقاب پہنا ہو. چیلنج ایک بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی جس نے بچپن سے نقاب پہنا ہو. کہا پھر یہ نقاب میں کیوں؟ میں نے کہا آج یہ رسوا ہو رہی ہے تب نقاب کا سہارا لے رہی ہے. آخری وقت میں نقاب اس لیے پہنا رہا تاکہ پہچانی نہ جائے. میں نے کہا میری بیٹی سن، تجھے نقاب اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ تم منہ چھپا کے چلے، اس لیے نقاب نہیں دیا گیا تھا کہ شرم کی وجہ سے پردہ ڈالے، اس لیے نقاب دیا گیا تھا تاکہ تو لاکھوں بیٹیوں کے بیچ میں گزر کے جائے. تیرا نقاب بتا دے، نظریں بچا کے چلنا. عام بیٹی نہیں، حضور کی امت کی شہزادی گزر کے جا رہی ہے. آؤ تمہیں نقاب کی بھی کہانی بتا دوں. سنیں جنہیں اسلام نے نقاب دے دیا ان کی حیا کیا تھی. حضرت علی کا دور خلافت ہے. توجہ سے سننا. تیار ہے سارے لوگ؟ چلے نہیں تھکے تو ذرا کہہ دیں یا علی. اللہ سلامت رکھے. واقعی میں جانتا ہوں کہ دو نام ایسے ہیں اگر یہ آتے ہیں نا زبان پہ تو ان کا الگ ہی رنگ ہوتا ہے. کمزور کی زبان پہ علی کا نام آئے تو رنگ الگ ہوتا ہے. سنی کی زبان پہ امام احمد رضا کا نام آئے تو رنگ الگ ہوتا ہے. یہ دو نام ایسے یہ جب اس طرح سے آتے ہیں نا تو رنگ الگ ہوتا ہے. بالکل سناٹا تھا مجمع میں. میں نے کہا کہ یہ یا علی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے. میں بتانے لگا ہوں نقاب جسے اسلام نے دے دیا اور جس نے اپنا لیا پھر کیسے اپنایا. حضرت علی کا دور خلافت. اسلام کی ایک شہزادی چوک سے یعنی راستے سے گزر کے جا رہی. اچانک ہوا کا جھونکا آیا. اس کے چہرے کا نقاب ہٹ گیا. ہٹا. سامنے سے ایک جوان جا رہا تھا. بے دین نہیں، کلمے والا تھا. جیسی نقاب ہٹا ہوا کی مرضی سے اس کی نظر جوان کی لڑکی کی نظروں پہ جا کے پڑی. بس کیا تھا، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی میں ڈوب گیا. گھر آیا، اپنے گھر کی خادمہ سے کہا جا فلاں لڑکی ہے مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، میرے نکاح کا پیغام لے جا. بوڑھی نے پتہ کیا، پہنچ گئی. دروازہ بجایا. آواز آئی کون؟ کہا میں ایک بوڑھی عورت ہوں، اندر آ جائیے. گئی. کیسے آنا ہوں؟ بہت غور سے سننا. وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹی فلاں نوجوان نے تیرے لیے رشتے کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام. کہا کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ کہا بیٹی ہوا یہ کہ تم راستے میں تھی؟ کہا ہاں تھی. تو کہ تم نقاب میں تھی؟ کہا جی. کہا ہوا کا جھونکا آیا؟ کہا ہاں. کہا تو تمہارے چہرے سے نقاب ہٹا تھا کپڑا؟ کہا جی. کہا اس وقت اس جوان کی نظر تمہاری آنکھوں پہ پڑ گئی تھی، بس وہ تمہاری آنکھوں پہ فدا ہو گیا، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اتنا سنا شہزادی نے. کہنے لگی اماں ٹھہر، ابھی آتی ہوں. اندر گئے اور جانے کے بعد چاقو لیا، ایک تشت لیا، اپنی دونوں آنکھیں نکالی، طباق میں رکھی اور لا کے بوڑھی کے حوالے کیا. ماں اسے ان آنکھوں سے پیار تھا نا، جا یہ آنکھیں جا کے اس کے حوالے کر دے. اس کے چہرے پہ خون، وہ ٹپکتا ہوا لہو اور ہاتھ میں آنکھوں کے تشت میں رکھے ہوئے گلے. عورت بوڑھی نے دیکھا کلیجہ کانپ گیا. بیٹی یہ کیا ہے؟ ماں ان آنکھوں پہ اس جوان کی نظریں پڑ گئی تھی، چاہیے آنکھیں اسے جا کے دے دے اور اس سے کہہ دینا جن آنکھوں کی وجہ سے قیامت میں سیدہ فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت لگی ہے. چاہیے آنکھیں لے کے چلی جا. جب بوڑھی لے کر کے آئی ہے حضرت علی کو پتا چلا، بلایا دونوں کو. اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے. آپ نے آنکھوں کے حلقوں میں اپنا لعاب لگایا اور لڑکی کے رکھ دیا. تاریخ بتاتی ہے پہلے سے زیادہ اچھی روشنی آ گئی اور علی کی چوکھٹ وہ ہے جہاں کسی کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا ہو، علی کی چوکھٹ پہ آ جائے کبھی خالی نہیں جایا.
نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب سنو، جنہیں اسلام نے نقاب دیا، میں نچلیوں کی بات نہیں کرتا، جو پاپ ہوٹل جوؤں میں جا کر کے بنا نقاب کے گھومے، جب دھرم بدلنے کی بات آئے تو دوپٹہ لگا کے ٹہلے۔ میں ان بدذاتوں کی بات نہیں کرتا، اور میں تو کھل کے کہتا ہوں اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام میں آنے کے لیے کوئی تالا کھولنا نہیں پڑتا، کوئی دیوار گرانی نہیں پڑتی۔ سمجھ لو، جس نے اسلام کے قانون مان لیے وہ مسلمان ہو گیا، اور جس نے اسلام کے قانون کا انکار کر دیا وہ باہر۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کے دامن پہ، تم آؤ کہ رہو۔ اگر بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں رہو، بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں رہو۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے دیکھو یہ جو آج بیٹیوں کو خمار چڑھا ہے نا، میرا پپو، میرا جمن، میرا چمن، یہ بڑا چاہتا مجھے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میری بیٹی، دنیا میں کوئی بھی تجھ سے پیار کا دعویٰ کرے، کتنا بھی پیار کا دعویٰ کر لے، تجھے تیرے باپ سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب بیٹیوں کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، باپ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جا بھاگ جا، رام سوروپ، رام کشن، کسی کے بھی ساتھ بھاگ جا، جس دن وہ لات مارے گا تو پلٹ کے آئے گی، تیرا بھائی کہے گا میری نہیں ہے، تیرے خاندان والے کہیں گے ہماری نہیں ہے، سب ٹھکرا دیں گے، آنا پھر 70 سال کے بوڑھے کی چوکھٹ پہ، وہ دروازہ کھولے کھڑا ہوگا، وہ پھر بھی کہے گا کوئی تجھے اپنائے نہ اپنائے میں تجھے اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک بیٹی کو جتنا باپ پیار کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ چیلنج ہے، اس نے 18 سال تجھے کما کے کھلایا، کبھی قیمت مانگی، کبھی 2 روٹی کی اجرت مانگی، بنا لالچ کے کھلاتا رہا۔ جا اپنے پپو، اپنے جمن، اپنے چمن کے ساتھ جا، تجھے جب تک 4 گالی نہیں دے گا تجھے 2 ٹکڑے نہیں دے گا۔ ہے کس ہوا میں؟ خدا کے واسطے اس باپ کا منہ کالا کر کے نہ جانا، باپ کا دل توڑ کے نہ جانا۔ یاد رکھنا، جنہیں عشق کا خمار ہے ان مجنوؤں سے بھی گزارش ہے کبھی لو میرج مت کرنا۔ میرا دعویٰ ہے جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکتی وہ تیری کبھی نہیں ہو سکتی۔ چیلنج ہے میرا، جس نے 18 سال پالا، دنیا بیٹوں پہ فخر کرتی تھی، یہ بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ سب نے ٹھکرایا تھا تجھے بیٹی پیدا ہوئی تھی، پریوار والوں نے کہا تھا لڈو تب بڑھتے جب بیٹا ہوتا، خاندان والوں نے کہا تھا یہ آئی ہے، لیکن باپ نے دامن پھیلا کے کہا تھا تم مانو نہ مانو بیٹی بھی یہی ہے، میرا بیٹا بھی ہے۔ اس نے تجھے نہیں چھوڑا، تو چھوڑ کے چلی گئی۔ خدا کے واسطے اس باپ کے چہرے کا خیال رکھنا جو تھکن میں تجھے دیکھ لیتا تھا تو راضی ہو جاتا تھا، جو مزدوری کر کے آتا تھا تجھے دیکھ کے ساری تھکن اتر جاتی تھی، جب تو باپ کہہ کے روٹی دیتی تھی خدا کی قسم اسے چٹنی میں مرغوں کے مزے آتے تھے، کیونکہ بیٹی کا پیار موجود تھا کھانے میں۔ اس باپ کو چھوڑ کے نہ جانا، اس باپ کو چھوڑ کے نہ جانا۔ میں جانتا ہوں کتنے بوڑھے باپ ایسے، اللہ کا شکر ہے ہمارے تو موج آ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کدھر سے سورج نکلا کدھر چھپ رہا ہے، ایسے بھی غریب ہیں یار۔ جب بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو گھی کھانا چھوڑ دیتے، دودھ پینا چھوڑ دیتے، بیویاں کہتی ہیں سرتاج بوری ڈھوتا ہے، دودھ تو پی لیا کر، گھی تو کھا لیا کر، کمزور ہو جائے گا۔ اس وقت میں معلوم ہے باپ کیا کہتا ہے، کہتا تجھے نہیں پتا میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، اب دودھ گھی کی ضرورت نہیں، جس دن اسے عزت سے رخصت کر دوں گا اس دن میں سب سے بڑا پہلوان بن جاؤں گا۔ اس دن کے لیے باپ دودھ گھی چھوڑ دیتا ہے بیٹیوں کے لیے، اور بیٹیاں باپ چھوڑ دیں کسی ایسے کے لیے جس نے گائے کا مونت پیا ہو، جس کا دل دماغ زبان سب نہ پاک ہو، چل باپ کا کاٹ لے گا جیسے کٹے گی، تو کس منہ سے آئے گی قبر میں؟ تجھے اپنے رشتے معلوم نہیں رب سے کتنے تھے؟ بھول گئی تو؟ اگر بھول گئی ہے تو سن، مرد کو کفن میں 3 کپڑے دیے گئے، لیکن جب کنیز فاطمہ کی باری آئی رب نے کہا 3 نہیں اسے 5 کپڑے دینے ہیں۔
اسے 5 کپڑے دینے ہیں. مالک کیوں؟ کہ میرے پاس آ رہی ہے، ننگے سر نہیں آنی چاہیے، اس کو الگ سے اوڑھنی اور اڑاتی جائے. یا اللہ جب یہ بازار میں تھی دوپٹہ نہیں اوڑھا، شادی میں تھی سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، گھر والے کہتے تھے چادر رکھ لے، مولوی چیختے تھے دوپٹہ اڑاؤ تو گھر والے کہتے تھے پردہ دل کا ہے بالوں کا نہیں. آج 5 کپڑے کس لیے؟ رب کہتا ہے بھلے یہ بے غیرت ہو سکتی ہے لیکن اس کا رب تو غیرتوں والا ہے، اس کا رب عزتوں والا ہے. میں نہیں چاہتا جب یہ میرے پاس آئے ننگے سر ہو، اس شان سے آئے، اس کی نظروں میں حیا ہونی چاہیے اور اس کے سر پہ فاطمہ زہرا کا دوپٹہ ہونا. تیرے رب نے تجھے اتنی عزتیں دی، تو اسے چھوڑ کے چلی گئی، اس رب سے رشتے توڑ دیے، اور تو کیا تھی؟ قسم سے تجھے تو جینے کا بھی جینے کا بھی جینے کا حق نہیں تھا، مار دیتے تھے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی ماشاءاللہ. جینے کا حق نہیں تھا. بیٹیوں کو سمجھانا بیٹھا کے میں بیٹیوں سے کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ مت جاؤ لالچ گاڑیوں کا لے کر کے. دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، حسن ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارے اعمال ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. یعنی قیامت تک یہ باقی رہ جائیں گے. ہمیشہ رہنے والی تو صرف رب کی ذات ہے. اس سے وہ مراد نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں جو ساتھ جانے والی چیز ہے نا وہ آپ کا عمل ہے. آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے یہ ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کتنی بلڈنگیں بنائی، کتنے گھر بنائے، کتنے آپ نے مکان بنائے، نہ یہ ضروری ہے آپ نے عمل کتنا بہتر کیا ہے. کوشش یہ کرنا میری بیٹی اپنے باپ سے کہہ دینا ابا ضروری نہیں ہے فارچونر والا ہو، مرسیڈیز والا ہو، بہت ضروری نہیں ہے بی ایم ڈبلیو والا ہو، ایسا داماد ڈھونڈ کے لانا جو قرآن والا ہو، جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو. ابا ایسی جگہ نہ ڈالنا جہاں دنیا بھی خراب ہو جائے آخرت بھی خراب ہو جائے. بیٹیوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بیٹیاں پھر سے ماری نہ جانے لگے. اگر یہی حالات رہے نا بیٹیاں باپ کے منہ پہ کالی پوتیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ماں کی پیٹ میں بیٹیاں ماری جانے لگے. ڈرے اس چیز کا. بیٹیوں ساری بیٹیاں خراب نہیں ہیں الا ماشاءاللہ اسلام کی شہزادیاں تو خراب ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی. ایک فلم بنائی گئی کون سی ابھی جو آئی ہے دا کیرلا اسٹوری، کیا ہے کیرل ہے کہ کیرلا ہے؟ کیرلا اسٹوری. اس سے پہلے ایک فلم بنائی گئی تھی دا کشمیر فائل. ان فلموں کو بنا کر کے ہمیں دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کا کریکٹر کتنا خراب ہے. یہ دیکھیں مسلمانوں کا اپنا معاملہ کتنا گندا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا فوراً، میں نے کہا تھا ہمارا کریکٹر دیکھنا ہے تو دا کیرلا اسٹوری مت دیکھو، دا کشمیر فائل مت دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو عمر فاروق اعظم کی زندگی دیکھو، صدیق اکبر کا کردار دیکھو. ہمیں سمجھنا ہے نا عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھو، ہمیں دیکھنا ہے نا صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ہمیں دیکھنا ہے اورنگزیب عالمگیر کو دیکھو جس نے آ کر کے دہلی سے بنارس میں تمہاری بیٹی کی آبرو بچا کر کے دنیا کو یہ بتایا تھا اسلام کا مزاج یہ ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہوتا تو میں بتاتا. تو یہ مسلمانوں ضرورت ہے ہم اپنا صحیح اخلاق پیش کریں، صحیح کردار پیش کریں. کسی بد مذہب کی بیٹی مت لے کے آنا، کسی ہندو کی بیٹی زبردستی مت لانا. اس لیے تو پاک ہے، خدا نے تیرے لیے پاک چیزیں بنائی، تو کیسے گندگی میں گر سکتی؟